اس کو بنایا وہ نصاب ہے. تقویت الایمان ہوت پڑھائی جائے جو وہابیت کی جس کی بنیاد رکھی ہندوستان کے اندر. تقویت الایمان کے اندر لکھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کہ وہ چوڑا چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے اس کو کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں. اس کتاب کے اندر لکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے. اس کے اندر لکھے ہوا ہے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی پڑھنے والا مشرک ہے. اس کے اندر لکھے ہو یا رسول اللہ کے پڑھنے والا ایمان سے خارج ہے. اس کے اندر لکھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وہ بڑے بھائی کی طرح ہے. بڑے بھائی کا ادب زیادہ کرو, نبی کا کم کرو. اس کے اندر لکھے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح, اس کی تعظیم کرنی تو بھائی کی طرح کرو, اس سے بھی 100 کم کرو. اس کے اندر کے خرافات کے بکواس یہ فالو کریں یہ لوگ. وہ کتاب جب تک نہ پڑھائی جائے مولویاں نہ تہاں تک سند نہیں دیتا. وہ امامت نہیں کر سکتے, وہ مدرسوں نہیں چلا سکتے. وہ پڑھائیں کتاب عمل اس نے پوری کر کے پھر انہوں نے سند دیں دستار دیں تو اس انہوں مولویوں کے پیچھے ہم جا کے نماز پڑھا جن کا یہ عقیدہ ہے. اور ادھر چھوڑو اشرف علی تھانوی جو ان کو ہیڈ مولوی ہے, اس نے کہہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر علم ہے تو ایسا علم جو ہے شیطان کے پاس بھی ہے, ایسا تو پاگلوں کے پاس بلکہ کیونکہ شیطان کا علم ثابت ہے, ہاں ثابت ہے, نص قطعی سے ثابت ہے, اور نبی پاک کا علم ثابت نہیں ہے. داڑھی مارے بھی ہے بابا جی, داڑھی اس کے بھی تھی دین ہم نہ بابا جی سارا استغفار کرو. اور انہوں نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو مزار ہے گنبد خضرا حضور کو روضہ پاک, یہ سب سے بڑا بت قدا ہے, صنم قدا معاذ اللہ. اولیاء اللہ کا مزارات نہ بت قدا. ڈوڈا کو ایک وہ فیضان نامی فیس بک کی وہ کیو نہ اس نے بسم اللہ پڑھنی آتی نہیں, نسوارو شیطان. تو وہ دیکھو کے بکے کھولو اس کو چینل, وہ سارا اولیاء اللہ بت پرستی اور یہ بت پرستی کرنے والے تو فلانے تو یہ تو ہم جا کے نماز آج کی ڈیٹ ہم یہ ہوتا ہے یہ مولویوں کی لڑائی ہے. لیکن قسم خدا کی قبر میں اور حشر میں پتہ چلا مولویوں کی لڑائی ہے. اس وجہ سے یہ ہر ایک پر ذمہ داری ہے, ہر ایک پر ضروری ہے تو اپنا عقیدہ و ایمان بچائے, اپنا کارا علام بستی علام. تم جڑا باثر لوگ ادارے پر زیادہ ذمہ داری ہے. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. مفتی صاحب بیٹھا ہے, یہ علماء کرام. حضور نے فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کے راستے کو دیکھے کہ کون سا راستہ کس دین پر ہوں. ہم ان کی محبت ہے, ان کی دوستی, ان کی یاری, ان کا تعلقات میں پھنس گئے, ایمان عقیدہ خراب کر رہے ہیں. اس سے بجائے حضور نے فرمایا ہر آدمی کو چاہیے جو اپنے دوست کے محبت میں اس کے دین پر چل گیا, اس کو چاہیے فلینظر وہ دیکھے احدکم من یخاللہ کہ یہ جو میں میرا دوست ہے یہ کس راستے پہ ہے, اس کا راستہ کہیں جہنم میں تو نہیں مجھے لے جائے گا. حضور نے کیوں فرمایا, حضور جانے تھا انہیں کرتوتا نا کرو. اللہ تعالیٰ ثابت کرو. علماء دین نے ہماری مجلس اس واسطے بیٹھی کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں تو گل اور نہیں, صرف دین کی گل ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلسوں پسند کی ہے, اسی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کی ہے. یا دین کا معاملہ میں ڈسکس تھی, یا اللہ تمہاری اس مجلس کو آمین. اللہ پاک کو مجلس کو قبول فرما. یا اللہ رسول اللہ کے صدقے, پنج تن پاک کے صدقے, اور جناب بابا جی صاحب لال کے صدقہ, خواجہ شاہ نقشبند پنج تن دا صدقہ, میرے اللہ کو سے اعظم دا صدقہ, حضرت میاں محمد حسین صاحب دا صدقہ. یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ دا صدقہ آسان ہوئی نہ بہادر فریقوں دی بچا. یا اللہ تو اسے نسلوں نو بچا. یا اللہ تو اہل سنت بل جماعت نو دل دگنی اور اچات کی ترقی عطا فرما. انہاں علماء دین دی محنتاں تے انہاں دی کاوشاں انہاں دی جتنی بھی یا اللہ محنت ہے اللہ تعالیٰ تو انہاں نو توڑ جا. میرے مولا تو انہاں نو دل دگنی اچات کی ترقی عطا فرما.